بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کے اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ اس میں استعمال ہونے والے کلمات کا ترجمہ اور تشریح اس طرح ہے کہ آدم ابو البشر کا نام ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا نام ہے۔ اس کا معنی ہے گندمی رنگ یا گندم گوں جس کو کہتے ہیں۔ آدم کا رنگ یہی تھا، شاید اسی لیے انہیں اس نام سے پکارا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جنت سے نکلنے کے بعد وہ دجلہ اور فرات کے درمیان آباد ہوئے۔ دوسرا لفظ ہے اس میں آرازہ۔ آرازہ کا معنی ہوتا ہے باز خوانی، یعنی الاظہار علی الغیر، دوسرے کے سامنے پیش کرنا۔ اس آیت کی تفسیر یوں ہے کہ فرشتوں کی حیرت اور استجاب پر اللہ تعالیٰ کے اجمالی جواب انی عالم و ما لا تعلمون کے بعد اب تفصیلی جواب دیا جا رہا ہے فرشتوں کو۔ اس جواب میں آدم علیہ السلام کو خلافت الہیہ کے عظیم منصب پر فائز کرنے کا راز بھی مذکور ہے۔ اس میں جو تعلیم اسماء ہے اس کے بارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو چیزوں کے نام اور زبان سکھائی وغیرہ، لیکن اگر اسم کے معنی پر غور کیا جائے تو مطلب حل ہو جاتا ہے۔ اسم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی ذات پر دلالت کرے، یعنی اسم وہ ہوتا ہے جو مسمی بتائے۔ الاسم ما یعرف بہ ذات الشیء، لہٰذا ہر وہ چیز جو کسی موجود کی نشاندہی کرے وہ اسم ہے۔ اس لحاظ سے اسم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ ہے اسم تقوینی۔ اس میں وہ تمام موجودات شامل ہیں جو کسی اور ذات پر دلالت کریں، کیونکہ بعض موجودات کسی اور ذات پر اجمالاً دلالت کرتی ہیں، یہ بھی اسماء ہیں، اور بعض واضح طور پر دلالت کرتی ہیں اور یہ بھی اسماء ہیں۔ جو اسماء ذات الہی پر واضح دلالت کریں انہیں اسماء حسنی کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے محمد و آل محمد اللہ کے اسماء حسنی کے کامل ترین مصادیق ہیں۔ چنانچہ بعض روایت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ ذوات مقدسہ اسماء حسنی میں شامل ہیں۔ اور دوسرا ہے اسم لفظی۔ اس میں الفاظ، اشارات اور کنایات وغیرہ شامل ہیں جو قراردادی، اعتباری اور وضعی لحاظ سے کسی چیز پر دلالت کرتے ہیں۔ لفظ الاسماء مطلق لفظ ہے، لہٰذا اس میں ہر قسم کا اسم شامل ہے۔ فالمراد بہا کل اسم یقع لا مسمی ولا تقیید ولا عہد۔ پس ان اسماء سے مراد ہر وہ اسم ہے جو کسی مسمی کو بتائے، چونکہ یہاں نہ کوئی قید ہے نہ کسی خاص اسم کی طرف اشارہ ہے۔ پھر یہ جو ثم عرضہم، اس میں ہم کی ضمیر جو موجود ہے یہ عقل و ادراک رکھنے والوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر مفسرین
یہ استنباط کرتے ہیں کہ یہ اسماء ایسی زندہ موجودات کے ہیں جو صاحبان عقل اور ادراک بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان اسماء سے مراد زمین پر اللہ کے خلفاء ہوں، تاکہ آدم علیہ السلام کو اچھی طرح علم ہو جائے کہ یہ زمین اس کی ہے اور بشر اس کی نسل سے ہے اور خلافت اس کی ذریت سے ہے۔ خاص طور پر سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی نسل سے ہے۔ اس نظریے کی تائید میں وہ مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے جو تمام مذاہب فرقوں میں متفق علیہ ہے۔ حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ چنانچہ خود قرآن بھی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نسل آدم سے عالم ناسوت میں آنے سے پہلے اپنے رب ہونے کا اقرار لیا۔ جیسے سورہ اعراف میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور ان پر خود انہیں گواہ بنا کر پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر انہی فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور پیش کرنے کا مطلب شاید یہ ہو کہ پردہ غیب کو ہٹا کر ان حقائق کے بارے میں سوال کیا ہو جن کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی۔ یہ تھی اس کی مختصر سی تفسیر، اور اب اس کے اہم نکات۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ انسان تمام حقائق کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا علّمَ آدم الاسماء کلھا، ہر چیز کے اسماء اللہ نے آدم کو سکھا دیے، تو اس میں صلاحیت ہے سیکھنے کی۔ دوسرا اس میں جو نکتہ بیان ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام اسماء حسنہ کے کامل ترین مصادیق ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اس کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔